سورۃ طٰہٰ ترجمہ۔ انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی جاتے ہیں اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا۔ چنانچہ موسیٰ غم غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال دیا۔ ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اس کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ واپس آ کر کہا ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے، اور میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسے ہی سوجایا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے کہا کرے گا مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدہ وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سب کا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ